بیان کرتی ہوں، اسی لیے میں آپ سب کو سلام کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جہیز کے عنوان پر لب گشائی کی جشارت کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ مجھے صحیح کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جو میں نے حدیث شریف پڑھی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اسی لیے شادی کرے گا کہ اس کا عزت و مرتبہ حاصل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں دیں گے، اور جو شخص کسی عورت سے اسی لیے شادی کرے گا کہ اسے مال ملے تو اللہ تعالیٰ اس کو فقر و فاقہ اور تنگ دستی کے سوا کچھ نہیں دیں گے، اور جو شخص کسی عورت سے اسی لیے شادی کرے گا کہ وہ ہمیشہ پاک دامن رہے، اس کی نظریں ہمیشہ سلامت رہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے رحمت الہی حاصل کریں گے اور اس کے ہر کام میں خیر و برکت عطا فرمائیں گے۔ اس حدیث سے واضح ہو گیا ہے کہ جہیز کے لالچ میں نکاح کرنا آدمی کو فقر و فاقہ اور تنگ دستی کے بازار میں بیچ دیتا ہے، اور جہیز کی تمنا کرنا آدمی کو ذلت و رسوائی کے بازار میں بیچ دیتا ہے۔ دوستو، شریعت اسلام میں جہیز دینا جائز ہے، مگر اس کی حقیقت کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ شریعت اسلامی میں جہیز تحفہ اور ہدیے کی حیثیت رکھتا ہے۔ باپ اپنی بیٹی کو کچھ ضروری سامان دے دے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور لینے والے کو اعتراض کرنے کا حق نہیں، مانگنے کا ادھیکار نہیں، سوال کرنا جائز نہیں ہے، مگر آج اسی جہیز کی بنا پر ہماری بہنوں پر ظلم زیادتی کی جا رہی ہے، انہیں مارا پیٹا جا رہا ہے، گھر سے باہر نکالا جا رہا ہے، انہیں بے عزتی کے ساتھ پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا جا رہا ہے، ان پر تیل چھڑک کر ان کو جلایا جا رہا ہے، صرف اس بنیاد پر کہ ان کی بیٹی نے ان کو جہیز کی فہرست سے خوش نہیں کیا۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، کل آنگن میں ایک لاڈلی جل رہی تھی، ابھی جس کے ہاتھوں میں مہندی رچی تھی۔ کل آنگن میں ایک لاڈلی جل رہی تھی، ابھی جس کے ہاتھوں میں مہندی رچی تھی۔ خطاؤں میں خطا اس دلہن کی یہی تھی کہ خطاؤں میں خطا اس دلہن کی یہی تھی کہ ابھی جہیز کی فہرست میں کچھ کمی تھی۔ جہیز کے نام پر ظلم کرنا، انہیں یہ احساس دلا دینا چاہیے کہ تم بھیڑیے ہو، انسانی شکل میں بھیڑیے ہو۔ انسانی شکل میں بھیڑے ہو، اور جو یہ معاملہ تمہیں جب پتہ چلے گا جب یہ تمہاری ماں اور بہنوں کے ساتھ ہوگا۔ جہیز کا مسئلہ مسلم معاشرے کا ناسور ہے، یہ ایک زخم ہے جو رستے رستے لاعلاج ناسور بنتا جا رہا ہے۔ اس جہیز کی بنا پر غریب والدین قرض کے بوجھ میں دبے جا رہے ہیں، اس جہیز کی وجہ سے غریب بچوں کی زندگیاں اجڑ رہی ہیں، اسی جہیز کی بنا پر اموات و فسادات میں اضافہ ہو رہا ہے، اسی جہیز کی وجہ سے بیوہ عورتیں اپنے گھر میں بیٹھی ہیں، اپنے ماں باپ کے گھر زندگیاں بسر کر رہی ہیں۔ مجھے بتاؤ، کیا تمہارے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں؟ کیا تمہارے اندر نرم رحم کا مادہ نہیں ہے؟ کیا تمہارے گھر میں بہن بیٹی نہیں ہے؟ کیا تمہارے گھر میں دینی اسلامیات کا کوئی روایات نہیں ہے؟ کیا تمہارے دل میں سنت رسول سے محبت نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ، کیا تمہارا دل پتھر سے زیادہ سخت ہو چکا ہے؟ ارے ذرا غور تو کرو کہ قرآن میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا ہے۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَأَزْوَاجُهُنَّ الْبُيُوتَ۔ کلاپنگ کی جائے، بچی نے بہت